بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء، آج میرا دوسرا لیکچر ہے۔ یہ لیکچر ہے باب نمبر 1 کمپیوٹر سائنس جماعت نام، نیا سلیبس جو 2020 میں آ چکا ہے اس کا جو پہلا باب ہے مسائل کا حل۔ مسائل کا حل میں جو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ مسئلے کا حل کرنے کے مراحل پڑھیں گے، یعنی مراحل کے بارے میں۔ اس میں پہلا مرحلہ ہے مسئلے کا تعین میں ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، یا ہم کسی کلائنٹ کا یا صارف کا جو ہمارے پاس حل کے لیے آتا ہے، تو جب تک ہم مسئلے کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیں گے، یعنی کہ سن نہیں لیں گے، اسے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تب تک اس کا جواب اس کا حل تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر مجھے 1 گھنٹہ سیارے کو بچانے کے لیے دیا جائے تو میں 59 منٹ مسئلے کی وضاحت اور 1 منٹ اسے حل کرنے پر خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مسئلہ کے تعین کے مختلف طریقے ہیں، جس میں پہلا مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا۔ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، جس طرح کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایسے حالات جو جس سے مسئلہ درپیش ہے، ہم جب کوئی بھی درپیش ہوتا ہے تو اس میں پہلے حالات وہ کس کنڈیشن میں مسئلہ درپیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی جاننے میں مدد ملتی ہے کہ ایک اچھا حل کیسا ہوگا، یعنی کہ جب ہمیں ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلا گیا کہ جب مسئلہ درپیش ہے کس قسم کے حالات تھے، کس قسم کی نوعیت تھی، تو اس سے ہمیں مدد ملے گی مسئلہ حل کرنے میں۔ اچھا، یہ پہلا ہو گیا۔ اس کے بعد اندازہ لگانا کے مثال کے طور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے جس کا کے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ معلومات کا اندازہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں عدم دستیابی ہے معلومات کی، ایک اندازے کے مطابق آپ کا جو پرانا تجربہ ہے، جو پہلے آپ کو مسئلے حل کر چکے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی مسئلے کا حل جب حل تلاش کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، اندازہ لگانا۔ اچھا، اس کے بعد تصویر بنانا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کے اگر خاکہ بنا لیا جائے تو خاکہ کی مدد سے بھی ہم جو ہمیں غیر واضح اس میں معلومات ہے، اس معلومات بھی اخذ کی جا سکتی ہیں۔ کوئی تصویر ہے، ہم بنا کر اسے مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ایک خاکہ تیار کر لیں، کر کے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا کوئی دہشت گرد ہے، جس دیکھنے والے نے اس کا ایک تھوڑا سا جو امیج ہے اس کے دماغ میں، اس کو دیکھا جو خاکہ بنانے والا اس سے اس کی بات سن کر اگر خاکہ تیار کرتا ہے تو اس سے آسانی سے دہشت گرد جو ڈاکو وغیرہ ہیں وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ ایک مثال اس تصویر میں بھی دی گئی ہے سلائیڈ میں، تو اسے بھی دیکھ لیں۔ مثال 3 گھوڑے ہیں، وہ 30 کے برابر ہیں۔ اس کے بعد ایک ہاتھی، یعنی کہ یہ کہ ہاتھی ٹائپ ہے لیکن یہ مقناطیس ہے، دو مقناطیس ہیں، اسے جب اکٹھا کیے گئے تو 18۔ اچھا، جب جو 2 مقناطیس اس میں 2 جرابیں یا بوٹ جو بھی ہے اسے مائنس کیا گیا تو 1 ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے کیا کہتے ہیں ایک جراب، ایک گھوڑا اور ایک مقناطیس، اسے جب گھوڑے اور جراب کو جمع کیا اور اس کے بعد یعنی کہ ضرب دیا کس سے، مقناطیس، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آپ نے سوچنا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کوئی بھی سوال حل کرنے سے پہلے ہم جو پرائورٹی ہے مسئلہ حل کرنے کی، جو سوال حل کرنے کی، اس میں سب سے پہلے پاور ہوتی ہے، اسے پاور کو حل کیا جاتا ہے، اس کے بعد تقسیم، اس کے بعد ضرب، اس کے بعد جمع اور اس کے بعد مائنس۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ تصویر کا حل تلاش کرنا، جو ایک قسم کی پہلی بھی ہے۔ اس کا مسئلے کو سمجھنا، کوئی بھی مسئلہ اسے سمجھنے کے لیے اپنا ضروری ہے کہ مسئلے کو حل کرنے سے پہلے سمجھا جائے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ کے سامنے، لازمی بات ہے جب پہلے وہ جس سے مسئلہ درپیش ہے اس کی بات پوری طرح آپ کو سننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ سننے کے بعد آپ اس کے بعد 5 سوالات کو سامنے رکھیں، 5 قسم کے، جس میں اسے 5 W's کہا جاتا ہے، اردو میں آپ اسے کہتے ہیں 5 کاف، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیونکہ وٹ کیا، وائی کون، وین کب، ویر کہاں، وائی کیوں،
ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو ٹھیک ہے نا، جب آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی جائے تو اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسائنمنٹ کیا ہے، یہ اسائنمنٹ کس کی وجہ سے دی ہے، یعنی کہ کون دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کب اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے لیے کیوں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے مسائل ہے. اس میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کی کلاس ٹیچر آپ کو اسکول میں ان طلباء کی فہرست تیار کرنے کا کام دیتی ہے جن کے نام کا آغاز حرف اے سے شروع ہوتا ہے ہو. تمام اسکول کے طلباء کو ایک حروف ترجیح کے لحاظ سے ڈائریکٹری تیار کرنے کے لیے فہرست کی ضرورت ہے. اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے صرف ایک ہفتہ مقرر ہے. ہم ذیل میں دیے گئے مسئلے کو بیان میں 5 ڈبلیو کی شناخت کر کے اس مسئلے کو تیار کر سکتے ہیں. اب اس میں 5 ڈبلیو استعمال کرنے ہیں آپ نے. اچھا، پہلا کیا، ان طلباء کی فہرست جن کا نام حرف اے سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ کیا، اس میں یہ پتہ چل گیا کہ اے سے شروع ہوگا، یعنی کہ کیا، یعنی کہ ٹارگٹ ہمارا یہ شروع ہونے والے طلباء ان کے نام اکٹھے کرنے. کون ہے ٹارگٹ، کون ہے جن کے نام اکٹھے کرنے ہیں، وہ طلباء ہے. اس کے بعد کیوں، اس کی کیوں یہ ہم نے نام اکٹھے کرنے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کی ڈائریکٹری بنانی ہے. ٹھیک ہے نا. کب، ایک ہفتے میں، یعنی کہ ٹائم اس میں کب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں، تو اسکول میں، سیدھی بات. اچھا، کیوں، تو ظاہری بات ہے کہ ڈائریکٹری تیار کرنی ہے ہم نے. اچھا، اس کے بعد حل کی منصوبہ بندی. کوئی کسی مسئلے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں جو ہمیں ایک مسئلہ کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے. اس مرحلہ پر مسئلہ حل کرنے کے لیے درست عملی کی ضرورت ہے. چند حکمت عملیاں پیش ہیں. یعنی کہ کوئی بھی منصوبہ تیار کرتے ہیں ہمیں کوئی حل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے. یعنی کہ ایک پراپر وے ہمیں اپنانا پڑتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی مسئلہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے جو مشہور ہے، جو ہم ایک ہمارے بہت بڑے سائنسدان تھے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ایران کے تھے لیکن بغداد میں انہوں نے کام کیا. وہاں ابو یوسف کی جو بیت الحکمت بہت بڑی لائبریری تھی، اس میں آپ لائبریرین بھی تھے. انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو انہیں پہلے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کے بعد انہیں حل کیا جائے. ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کہ اس وقت ہم دیکھا جائے تو مسلمان اکثریت میں ہے، لیکن جو دشمن ہمارے انہوں نے ہمیں قومیت میں تقسیم کر دیا، ذات پات میں تقسیم کر کے ہمارے اوپر انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. یہ بھی ایک آپ کے سامنے ہے جو تقریباً پوری دنیا کو تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1925 تک تقریباً اکٹھے تھے ممالک آپس میں. لیکن ان کے بعد آپ حالات سامنے ہیں، کشمیر اور فلسطین کا ایسا کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے میں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو ایک ریئل ٹائم اس کی اپنا مثال ہے. تو یہ عام حمایت میں کہ کوئی بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو تو انہیں حل کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کے بعد انہیں حل کیا جائے. اس کے بعد اندازہ لگائیں، جانچیں، بہتر مسئلہ کے حل کا اندازہ لگانا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی مسئلے کا حل کا اندازہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جانچنا حل کو. ٹھیک ہے نا، کہ حل درست ہے یا نہیں ہے. اگر وہ درست نہیں ہے تو اسے پھر تبدیل کرنا. ٹھیک ہے نا. جہاں مسٹیک ہوئی ہے ہم لا کے کرن لیا ہوا جہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حل کو بہتر کرنا ایک تکراری عمل ہے. ایکٹ اٹ آؤٹ. اس حکمت علمی میں ڈیزائن کاموں کی فہرست تیار کرنا، یعنی کہ جو آپ مسئلے کے حل کے لیے کام آپ نے یہ فہرست تیار کیا اسے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکٹ اٹ آؤٹ. ایکٹ سے مراد عمل، اٹ یہ آؤٹ، یعنی کہ ایک ایک عمل کو کام سر انجام، سٹیپ بائی سٹیپ. اچھا، نمونہ، پروٹوٹائپ. یہ جو انتہائی ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا اب آج
آ چکا ہے جس کی ٹائپ آئی ہے ابھی J17 تھنڈر بلاک 3. یہ جنریشن 4.4 پلس ہے. تو اس کی جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اس کی پروٹوٹائپ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی ایسے پیچیدہ انہیں پروٹوٹائپ اس کی پہلے بنائی جاتی ہے مسئلے کے حل کی، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں جو ہمارے مسائل درپیش ان کے اس میں حل کو مد نظر رکھتے ہوئے پروٹوٹائپ بنا کر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فنکشنل کرتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر پہلے مثلا جہاز ہے تو اس کی پروٹوٹائپ پہلے جو بنائی گئی ہے اس میں تبدیلیاں کر کے تو پہلے اس کی اڑان بڑھے گا، کیا وہ صحیح بڑھتا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہو گیا. پروٹوٹائپ کے ذریعے ہم بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا وہ کتنا وزن لے جا سکتا ہے، کتنے میزائل لے جا سکتا ہے، کتنے رینج تک میزائل فائر کر سکتا ہے. ان کے سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ تجربے کیے جاتے ہیں پروٹوٹائپ پہ، اور اگر وہ کہیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو مزید انہیں بہتر بنایا جاتا ہے اس لحاظ سے. تو پروٹوٹائپ بیسیکلی ایک طریقہ ہے کسی بھی بڑے مسئلے کو حل کرنے کا، یا ایک کہہ سکتے ہیں حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے کینڈیڈ سولوشن کی وضاحت. کینڈیڈ سولوشن بیسیکلی غیر منصوبہ بندی کا حوالہ ہے. اس میں ہم کیا کہ مثال کے طور اگر آپ کو کوئی بھی ٹیم مثلا ہاکی یا کرکٹ کی ٹیم بنانے کہا جائے کہ آپ نے تیار کرنی ہے تو کیا کریں گے. اس کے لیے اگر جلدی میں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو کیا ہوتا ہے، تو آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں. وہاں آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کھلاڑی آپ اعلان کرتے ہیں یا جس طرح بھی آپ وہاں سے کھلاڑی اس مطلوبہ ٹیم کے لیے اکٹھے کرتے ہیں. مثال کا اگر ایک کلاس میں آپ کو 5 کھلاڑی ملے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہائی اسکول ہے تو وہاں ظاہری بات ہے کہ 6 سے عام طور پر شروع ہوتا ہے کرکٹ کا یا ہاکی کا تو یہ ٹوٹل 5 ٹیمیں بنتی ہیں 6 سے 10ویں جماعت تک. تو ہر کلاس میں اگر اس سولوشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کلاس میں 5 کھلاڑی ہوں گے. تو اس طرح وہ کتنے کھلاڑی 25 کھلاڑی اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن لازمی نہیں جو حقیقت بھی ہو، آگے کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ایک کلاس کو لیا اس میں سے ہم نے کھلاڑی نکالے ہیں. تو اس طرح کی یا آپ جو سروے بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کینڈیڈ سولوشن ٹائپ ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک علاقے سے یا ایک کلاس سے اپنا وہ مطلوبہ نتائج لیے وہ اسی لحاظ سے دوسروں پہ اپلائی کر دیا. لیکن یہ طریقہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتا عام طور پر. تو یہ کینڈل سولوشن ہے. اس کے بعد ہے بہترین انتخاب. تو یہ آخری بہترین حل کا انتخاب. مثال کے طور پر اس میں جو حل دیا گیا ہے وہ اپنا کہ کبھی اس میں جو لکھا گیا ہے وہ ہے کبھی کبھی ہم ایک سے زیادہ حل تلاش کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے ایک سے زیادہ حل تلاش ہو جاتے ہیں یا تلاش کر لیے جاتے ہیں یا اس کے تلاش مل جاتے ہیں. تو ان میں سے بہتر کا انتخاب کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے اسکول کے تمام طلباء ایک ویب سائٹ پر موجود ہے. آپ کو خاص نام تلاش کرنا کا کہا جاتا ہے تو آپ مندرجہ ذیل طریقوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ حل تلاش کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود ان تمام کو ایک ایک کر کے دیکھیں جہاں تک کہ نام آپ کو مل نہ جائے. اچھا ہم ویب سائٹ تو نہیں استعمال کرتے، ہم ایکسل استعمال کرتے ہیں. اچھا ہم اس میں ایک تھوڑا سا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک نام چیک کرنا. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ایک ایک نام چیک کریں گے تو کیا ہوگا کہ مثال تو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بایو کے ہیں، ایگزام دیا ہے اور اس کے بعد اس کے پوائنٹس آئے ہوئے ہیں. ہم نے اس میں کیونکہ ایک نام مشہور ہے بش، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہم نے تلاش کرنا ہے جس کا نام بش ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ تلاش کرتے ہیں تو دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے.
यानी कि हमें टाइम लगा, क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट हमें टाइम इतना नहीं लगा, लेकिन टाइम काफ़ी लगा, जितना हमें कम वक्त में तलाश करना था उससे हम ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, ये एक है। इसके बाद क्या है, उसके बाद हम प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है ना, यानी प्रिंट निकाला और उसके बाद हमने इनको तलाश किया नाम को कि कौन सा स्टूडेंट है मतलूबा जो हमें दिया गया है, उसके कितने नंबर है, कब दिया उसने, कौन सा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो इसमें लिखा उन्होंने चौथे नंबर वाला, यानी कि सिर्फ कंट्रोल F को दबाएं फिर ब्राउज़र पर मौजूद होगी। ठीक है, इसमें हम कंट्रोल F दबाते हैं, ये फाइंड आ गया, यहाँ बुश लिखें, आप देख लें स्टार्ट में ले जाए, फिर आपने मतलूबा नाम लिखना है, ये उर्दू में है, आपको ये मिल गया फौरी तौर पर। यानी कि तरीका सबसे जो बेहतर है वो यही है, इसमें टाइम कम लगा, सबसे बड़ी बात है। तो मसला और बेहतर तरीके से हल हुआ, ऐसे कोई भी बंदा बआसानी इस तरीके से तलाश कर सकता है। तो यही ये कोई मसला है उसका क्या उसमें देखना चाहते हैं, उसमें टाइम स्पेस और इसके बाद इसका इसमें दो चीज़ें होती है, एक टाइम होता है और दूसरी मेमोरी होती है मसले को हल करने के लिए, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप यूट्यूब पर हमें कमेंट्स करें कि इसमें कोई चीज़ रहती है तो हम उसका जवाब भी आपको वीडियो के ज़रिए दें। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। शुक्रिया।